محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ زبان کی آفات و مصائب کے متعلق۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضائے بدن زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے صبح کرتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں، کیونکہ ہم تمہارے ہی اوپر ڈپینڈ ہیں۔ اگر تم صحیح رہیں تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئیں تو ہم بھی ٹیڑھے ہی ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی سے اپنی زبان سے کلمہ بد کہیں تو اس کا ایکشن کا ریئیکشن زبان پہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے کسی سے برا کلمہ کہا تو آپ کی وہ زبان نہیں کاٹے گا، بلکہ تکلیف کہیں بدن میں اور پہنچائے گا۔ تو بہرحال اس بات سے یہ اندازہ لگائیں زبان کی آفتیں کتنی ہیں۔ ایک مقام پر کسی نے لکھا کہ زبان کی اگر 100% میں سے کچھ حصے کیے جائیں تو لگ بھگ 100 میں سے 90 یا 99 زبان ہی کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس کی دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسرے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور خاموشی کے بڑے فوائد ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو حضرات خاموش رہتے ہیں انہیں حکمتیں عطا ہوتی ہیں اور بڑے فتنوں اور مصائب سے بھی کیا ہے وہ بچے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک بات اور دانش مند و عقلاء حضرات نے بیان کی کہ انسان کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، بادشاہ کبھی بھی شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ خرافات کی جائے، فضولیات کی جائے، بیہودہ باتیں کی جائیں یا کسی بھی طرح کی باتیں کی جائیں، سوائے ایک نیک محفل و مجلس کے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک نوجوان شہید ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے دیکھا تو شدت بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پہ کیا ہے پتھر پایا گیا اور وہ شہید ملا۔ تو ان کی ماں نے اس کے منہ کو جھاڑا اور کہنے لگیں کہ جنت پا گیا، جنت پا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بات جب ان کی سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی غیر ضروری بات بھی کہی ہو۔ تو آپ اس بات سے یہ اندازہ لگائیں زبان کی کتنی بڑی آفتیں ہیں۔ پتہ نہیں کون سی کیا بات کہہ دی ہوگی اس نے شہید ہونے سے پہلے، اور کسی انسان کا دل دکھ گیا ہو، جو دل دکھ گیا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ ایک موقع پر کیا ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا علیہ السلام کے درمیان کی ایک بات تھی۔ آقا علیہ السلام، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آج جو تم کچھ بھی پوچھنا چاہتی ہو آج مجھ سے پوچھ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ بہتر چیز پوچھوں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا ہے اپنے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، تو آپ نے مشورہ دیا۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ آقا علیہ السلام جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ سے اللہ تعالیٰ کے درمیان باتیں جو ہوئیں ان میں سے آپ کو ایک راز کی بات بتا دیجئے، ان میں سے راز کی بات بتا دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے راز کی باتوں میں سے کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے اس بات پر بہت خوش ہوں،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے سوچ میں پڑ گئے۔ تو یہ بات باہم یہ ہوئی کہ آپ بہت خوش ہو، آپ جو ہے غمگین ہیں، ایسا کیوں بالآخر؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہے ہمیں بے حساب جنت بھی دے سکتا ہے، تو اس کے برعکس جب ہم کریں گے، کسی کا دل اگر دکھ گیا ہوگا یا دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے بے حساب جہنم بھی تو دے سکتا ہے۔ آپ اس بات سے گہرائی کو سمجھیں کہ زبان کی کتنی آفتیں ہوتی۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن باتوں کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا زبان کا کتنا اثر و افیکٹ ہوتا ہے، زبان کا کتنا اثر و کتنا افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک واقعہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ایک شخص نے، ایک اللہ والے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے فوائد اور اس کی خاصیتیں بیان فرما رہے تھے، تو وہ دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ کے نام میں کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو گدھا ہے۔ انہوں نے اس سے کیا کہا؟ تو گدھا ہے۔ وہ اتنے میں کیا ہے لال تال ہو گیا اور غصہ کرنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے بھائی، کیوں غصہ کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا آپ نے ہمیں گدھا کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا تو نے، جب گدھا کہنے میں تیرے چہرے کا جو ہے رنگ متغیر ہو رہا ہے، زرد ہو جا رہا ہے، سمجھے آپ، تیرا کلر بدل جا رہا ہے، تو سمجھ اللہ تعالیٰ کے نام میں کتنی برکتیں، کتنی خاصیتیں اور کتنا پاور ہوگا، سمجھے آپ۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا، جو 2 جگہوں کے درمیان میں ہے یعنی کہ زبان، اور جو 2 رانوں 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے کتنے بڑے فتنے ہیں، زبان کے اور شرمگاہ کے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔